السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہر ماں۔ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر دھمال کی اصل حقیقت۔ سرزمین سندھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم خصوصی طور پر رہی۔ یہاں دین اسلام کا پرچم لیے اللہ کے ولی اس طرح آئے کہ انہوں نے اللہ کی رحمت سے اس سرزمین کو اللہ کے نام ولیوں سے ہر دور میں معطر رکھا۔ یہاں دین اسلام تلوار کی بجائے لوگوں کے دلوں کو فتح کر کے پھیلتا چلا گیا۔ باب الاسلام سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کا سلسلہ رشد و ہدایت، فیوز و برکات جاری رہا، یعنی فیض و برکات جاری رہا۔ ان میں حضرت سیدنا شیخ عثمان المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ہجری سال میں 570 یا 573 ہجری میں آذربائیجان میں حضرت کبیر الدین کو برسہ برس کی دعاؤں کے بعد اللہ نے اولاد نرینہ کی انعام سے سرفراز کیا۔ نیک اور مت کی حضرت کبیر نے جس اولاد کے لیے حضرت علی کے بارگاہ میں اپنے خواب میں تقاضا کیا تھا، وہ اولاد ایک شہباز کی صورت ان کی گود میں آئی۔ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ 7 برس کی عمر میں کلام پاک حفظ کر لیا۔ حضرت شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ عربی اور فارسی زبانوں میں آپ نے بہت کم عرصے میں خاصی مہارت حاصل کر لی۔ آپ کی والدہ صاحبہ آپ کی اوائلی عمر میں وفات پا گئیں اور والد کا صاحب والدہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ ظاہری علوم کے حصول کے بعد روحانی علوم کے حصول کے لیے حضرت نے نیا سفر شروع کیا، تلاش کا سفر اختیار کیا۔ وہاں حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم ولی کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور ان کی شاگردگی اختیار کر لی، جنہوں نے جلد ہی ان کے وصف کو پہچانتے ہوئے خلافت کے اعزاز سے نواز دیا۔ مروان کے بعد عراق کا سفر اختیار کیا اور وہاں سے ایران پہنچے، جہاں پر امام موسیٰ کاظم کے روضے پر حاضری دی، جہاں پر مراقبے کے ساتھ ساتھ چلہ کشی بھی فرمائی اور وہاں سے حج بیت اللہ کی زیارت کے قصد سے روانہ ہوئے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد باب الاسلام کی جانب سفر اختیار کیا۔ مکران کے ساحل پر پہنچے تو توقف فرمایا، جہاں وادی پنچ گور کے مقام پر چلہ کشی فرمائی اور ارد گرد کے لوگوں کو ایک نئے اور جوک در جوک دائرہ اسلام چٹیل میدان میں مرد قلندر کی چلہ کشی نے متوجہ کیا، اور وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور داخل ہوتے گئے، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اس میدان کو دشت شہباز میں تبدیل کرنے کے بعد پسنی کی جانب روانہ ہوئے، جہاں ایک گڈریا ان کے سائے عاطفت میں آ کر اپنے آپ کا ہوش کھو بیٹھا، اور اس کو لوگوں نے گڈریا لال کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ اس کا مزار آج بھی پسنی میں موجود ہے۔ وہاں سے ملتان کی سرزمین میں قدم رکھا اور اس جگہ پر بھی کثیر تعداد میں لوگوں کے قلوب کو منور کیا۔ ان کے ارادت مندروں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی خبر جب وہاں کے قاضی علامہ قطب الدین کاشانی کو ہوئی تو انہوں نے قلندر کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ لال شہباز کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ اس کے جواب کے لیے روانہ ہوئے، مگر راستے میں ہی حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے روک لیا اور قلندر انہی کے ہو کے رہ گئے۔ یہیں پر آپ کی ملاقات حضرت فرید الدین گنج شکر اور حضرت سرخ بخاری سے ہوئی، اور یہ صحبت ایسی جمی کہ 4 یار کے نام سے مشہور ہو کے انہوں نے تبلیغ کا دائرہ ہندوستان کی کئی ریاستوں تک پھیلا دیا اور اپنے رویے اور کشش کے سبب لاکھوں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر کی ہدایت پر سہون کا سفر اختیار کیا، یہاں جب تشریف لائے تو اس وقت وہاں ایک ہندو راجہ کی حکومت تھی، جس کی ظلم و زیادتی نے لوگوں کا جینا دوبر کر رکھا تھا۔ حضرت لال شہباز کے فیض اور دعاؤں سے یہاں کی عوام کو اس راجہ کے ظلم و جبر سے نجات ملی اور وہ اپنے قلعے سمیت زلزلے کے سبب جہنم واصل ہوا۔
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک معروف شاعر بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں معرفت الہی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی عشق حقیقی کے والہانہ انداز جا بجا نظر آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں روحانی وارفتگی اور طریقت تصوف کے اسرار و رموز ہیں، اور یہ اسرار و رموز بے حد نمایاں اور واضح ہو کر سامنے آتے ہیں، جو اکابر صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص طریقہ امتیاز ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں عبد و معبود کے رشتوں کی ترجمانی اتنے حسین پیرائے میں کرتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والوں کے قلوب میں گداز اور عشق و محبت کا جذبہ فروزاں ہونے لگتا ہے۔ جب آپ اپنی عمر کے 100 سال مکمل کر چکے تھے کہ آپ کو ملتان جانے کا خیال آیا۔ آپ کے دوست حضرت بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ان کے فرزند حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانشین تھے۔ حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ چند خدمت گاروں کے ہمراہ ملتان آ رہے ہیں تو آپ کو نہایت تسک و احتشام کے ساتھ اپنی خانقاہ پر لے آئے۔ اس وقت شہزادہ سلطان محمد تغلق حاکم ملتان تھا۔ اس نے بھی اپنے دربار میں محفل سما رکھی اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں مدعو کیا۔ آپ نے دعوت قبول کر لی۔ کہتے ہیں اس محفل میں دوران سما اچانک حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ حالت وجد میں اٹھے اور رقص کرنے لگے۔ آپ یہی وجدانہ رقص اس دھمال کی بنیاد بنا جو آج بھی آپ کے مزار پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے 103 سال کی عمر میں 18 شعبان کو اس دنیا سے پردہ کشی اختیار کی۔ آپ کے مزار پر دھمال ڈالنے والوں میں یہ کلام سب سے اوپر ہے۔ لال میری پت رکھیو بلال جھولے لالن، دمادم مست قلندر۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔